علماء وارثے علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری رسول، رسول مقبول، گلشن آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی یوم الجمعہ کانت شفاعت اللہ عندی یوم القیامہ۔ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑھے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم انبیاء میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ذکر انبیاء بھی کریں گے اور علوم انبیاء میں سے ہم سنیں گے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے کا جو علم عطا فرمایا، نیکی کی دعوت کس طرح دینی ہے، یہ بھی ایک پورا فن ہے، یہ بھی پورا ایک علم ہے، اس کے بھی آداب ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ علم بھی اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ سیرت مصطفیٰ سے اس کی ایک جھلک پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم ذکر انبیاء بھی کریں گے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں جلوہ فرما تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور اس نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کرام نے اسے روکنا چاہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ روکو، چھوڑ دو۔ صحابہ کرام خاموش ہو گئے یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گیا۔ پھر مبلغ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر بڑی نرمی اور شفقت سے فرمایا، یہ مساجد پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں، یہ تو صرف اللہ پاک کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول منگوا کر پیشاب کی جگہ پر بہا دیا۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مبلغین کو طریقہ تبلیغ کی تعلیم ہے کہ تبلیغ اخلاق اور نرمی سے ہونی چاہیے۔ تو کس پیارے انداز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ جب وہ اس حالت میں تھا تو روک دیا گیا، تو کب کہاں کیا بات کرنی ہے، موقع کیسا ہو، تو کس انداز سے کن الفاظ سے نیکی کی دعوت دینی ہے، کہاں گرمی سے کہاں نرمی سے، تو یہ پورا ایک فن ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں جیسے یہ گر آ گیا کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے تو وہ معاشرے کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ ہم مزید مدنی پھول سنتے ہیں، بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب۔ اور سب سے پہلے سیدی، جیسے پچھلے پروگرام میں ہمارا اسلوب ہے کہ اس علم کی کچھ ڈیفینیشن بیان ہو جائے، یہ علم ہے کیا، پھر ذکر انبیاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سارے انبیاء مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے تشریف لائے۔ سارے انبیاء کی دعوت اسلام ہے، اور توحید کی دعوت سب میں ہی کامن ہے، شرک سے سب نے ہی روکا۔ تو نیکی کی دعوت، برائی سے روکنے کا فریضہ سارے انبیاء نے انجام دیا۔ سمجھیں کہ نیکی کی دعوت دینا سنت انبیاء ہے، اور جو مبلغ اول ہیں اس دنیا کے اندر وہ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کا اصل نام عبد الغفار عبد الجبار یشکر بھی، کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ اول مبلغ ہیں تو آپ سے پہلے کوئی مثال تو نہیں تھی نا کہ کس طرح تبلیغ کی جائے، کس طرح لوگوں کو رائے حق پہ لایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ علم عطا فرمایا، اور انبیاء کا علم لدنی ہوتا ہے، وداؤٹ اینی ٹیچر۔ جو رب کائنات ڈائریکٹ علم عطا فرماتا ہے اس کو علم لدنی کہتے ہیں، اور انبیاء کا علم لدنی ہے۔ تو آپ نے بہت ہی نرمی اور مہربانی کے ساتھ تبلیغ فرمائی، نیکی کی دعوت دی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 کا جز ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ،
اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں کیا کہا، یا قوم، کیسا وہ، جیسے ہم کہتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے برادر، اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں اے میری ہم قوم، یا قوم، اس طرح کہہ کر نرمی کے ساتھ آپ نے وہ۔ اچھا پھر ترغیب اور ترہیب، اگر نیکی کریں گے تو آپ کو یہ دنیا اور آخرت میں فائدے ملیں گے۔ ترہیب کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول کی نافرمانی کریں گے، تو دنیا اور آخرت میں اس کی سزائیں کیا ہیں۔ تو اپنی قوم کو ایک تو یا قوم کہہ کر، اور پھر توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو۔ اچھا اللہ کی عبادت کی دعوت دینا یہ سارے انبیاء میں کامن ہے کہ سب نے ہی اللہ کی عبادت کا کہا۔ اچھا اللہ کی عبادت کا کہا، اور خود وہ اپنی قوم میں سب سے بڑے عابد تھے، سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عابد تھے، تو کہتے بھی تھے کرتے بھی تھے، انبیاء ہیں۔ اچھا اب ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ ہے، سورہ نوح کی آیت نمبر 3 اور 4، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اللہ کی بندگی کرو، وہی عبادت کا کہا جا رہا ہے، اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تو اسے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر جانتے۔ 3 چیزوں کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی فرما برداری کرو، پھر کیا ہوگا، نمبر 1 اللہ پاک تمہارے گناہ بخش دے گا، نمبر 2 اللہ پاک تمہاری عمریں لمبی کرے گا، نمبر 3 اس کی اطاعت و فرما برداری میں فائدہ اور آخرت کی بھلائی۔ اچھا پھر ترہیب کا آپ کا انداز کیا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ ترغیب اور ترہیب۔ اور علامہ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی عبادت، تقوی اور اپنی اطاعت کا حکم دیا، تو مبلغ کو چاہیے کہ عقیدہ توحید جو ہے وہ راسخ کر دے۔ اچھا لوگوں کو تقوی و طہارت اختیار کرنے کی دعوت دے، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائے، رحمت الہی کا تذکرہ کرے، اللہ پاک نے جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اپنے فرما بردار بندوں کے لیے تیار کی ہیں اس کی دعوت دیتا رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ میں، نیکی کی دعوت میں جو نمایاں چیزیں ہیں، مسلسل کوشش اور اللہ کے سپرد معاملہ کر دینا، اور تیسرا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اچھا اس میں تھوڑا سا اگر یوں دیکھا جائے نا، ہر نبی کے الگ الگ انداز بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ جی حضرت نوح علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، جی رغبت دلانا بھی ہے اور ڈر سنانا بھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اگر انداز دیکھیں تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود آئی ہے قوم عاد کے بعد، لیکن قوم عاد پر عذاب کا سلسلہ ہوا نا، صحیح، ساری کی ساری قوم تباہ و برباد اللہ ہو کی گئی۔ پناہ، اللہ کی پناہ۔ اس قوم کی تباہی کے بعد اگلی قوم آئی ہے، آنے والی قوم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو آپ نے یاد کروانا شروع کیا کہ دیکھو اللہ نے یہ تمہیں بھی یہ تبلیغ نعمت دین دی، کا ایک یہ انداز ہے، نعمت دی، نعمتوں کو یاد کرایا جائے، سبحان اللہ۔ تمہارے رب نے تمہیں کتنا نوازا ہے، اس کے باوجود تم نافرمانی کرو گے۔ آپ کا انداز جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 میں ذکر کیا گیا وہ ہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اے میری قوم، اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو
قوم عاد کی ہلاکت کے بعد اللہ نے تمہیں زمین میں غلبہ عطا فرمایا. اب تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم نرم زمین میں محلات بناتے ہو, پہاڑوں کو تراش کے اس میں رہنے کے لیے تم اپنے مکان بنا لیتے ہو. فذکروا آلاء اللہ, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تو یہ نعمتوں کو یاد کرا کر اسلام کی دعوت دینا, نیکی کی دعوت دینا, رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ کرنا, یہ بھی ایک انداز ہے. ایک انداز ہے. اور اگر ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دیں, کیا بات ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے ہی جامع الصفات ہیں. بے شک بے شک. یہاں ترغیب بھی نظر آئے گی, ترہیب بھی نظر آئے گی, نعمتیں یاد دلانا یہ بھی نظر آئے گا, اور اس کے علاوہ بھی کئی انداز نظر آئیں گے کہ ہمارے آقا نے کس کس انداز سے ان کو اسلام کی دعوت دی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ موجودہ دور کے اعتبار سے بھی کوئی نگران پاکستان سے ہم مدنی پھول لیں کہ ہم نیکی کی دعوت کس انداز میں دیں, کیا کیا ہونا چاہیے, اور پھر کچھ نبوی اداؤں کا فیضان اس کو بھی بیان کرنے کا سلسلہ ہو. دیکھیں دعوت دینے والا کون ہے, دعوت کس کو دی جا رہی ہے, ماحول کیسا ہے, اجتماعی ہے, انفرادی ہے, ترغیب ہے, ترہیب ہے, اور کون سا موسم ہے, ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا تھا اسلام کی دعوت کا نا, حضرت نوح علیہ السلام نے کافروں کو دعوت دی نا, اسلام کی دعوت, توحید کی دعوت. لیکن آج اگر ہم جائزہ لیتے ہیں نا, تو آج ہمیں جو حاجت پیش آتی ہے, ایک ہے غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینا, بے عملوں کو عمل کی دعوت دینا, بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دینا. نہیں, اس وقت ایک تعداد ہماری مسلمانوں کی ہمارے سامنے اس طرح کی ہے کہ ماشاء اللہ, اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, مسلمان تو ہیں, لیکن اس کے بعد عملی میدان میں اگر دیکھیں تو وہاں تنزلی کے گڑھے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں. نہیں, یہاں پر وہ چیلنج نہیں ہے کہ سامنے والا اللہ کو نہیں مانتا, دونوں طرح کے ہوں گے. اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ بھائی آپ پاکستان کو نہ دیکھیں, اگر آپ پوری دنیا کی طرف جائیں گے تو مسلم پاپولیشن اور ادر جو ہیں تو اس میں کہیں 30-70 ہے, کہیں 40-60 ہے, کہیں 50-50 ہے, کہیں مسلمان ممالک کے اعتبار سے کم زیادہ ہے. ہاں جی, نہیں وہ بھی ہے, یہ بھی ہے. ہاں جی, اس طرح ہے. وہ الگ بات ہے کہ جیسے وہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں کہ نیکی کی دعوت کا یہ پورا ایک علم ہے, تو غیر مسلم کو دعوت دینی ہے تو اس کے لیے پھر کیا کیا صفات ہوں اور علم ہو, مسلمان کو دینی ہے تو اس کے لیے کیا ہو. مسلمانوں کے اکثریتی یعنی جہاں اکثر آبادی مسلمانوں کی ہے, تو وہاں بھی جو انداز ہمیں دیا گیا, انداز تو وہی رہے گا نا کہ نرمی اور شفقت اور محبت کے ساتھ ہی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے. اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ساتھ جا کے مناظرہ کیا, یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے, ہر ایک کو نہیں. اچھا, منکر خدا بلکہ خود ہی خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون, تو موسیٰ علیہ السلام جا کر اس کو کیا دلائل دیتے, مگر موسیٰ علیہ السلام کس طرح, اور ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ تو بڑا زبردست, اس کتاب کے اندر پڑھیں سیرت الانبیاء میں تو پتہ چلے. تو یہ بھی انداز ہے جیسا موقع. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے جب تبلیغ کا, نیکی کی دعوت کا حکم دیا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تو رشتہ داروں کو ڈرانے کا کہا جا رہا ہے. اچھا, ڈرانے کا لفظ سن کر لوگ کہتے ہیں یار آپ ڈراتے بہت ہیں. بھئی آپ کو ہم کوئی جن بھوت کی کہانی سنا رہے ہیں؟ نہیں, بات تو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہے ہیں. کبھی آپ قبر کا موضوع لے لیتے ہیں, کبھی حشر کی بات آتی ہے, کبھی قیامت کے وحشتوں کی بات آتی ہے, کبھی کچھ تو ڈرانے والے موضوعات تو ہیں. آپ کا بھلا کرے, مبلغ آیت سنا رہا ہے نا, مبلغ حدیث سنا رہا ہے نا, کوئی بھوت کی کہانی تو نہیں سنا رہا نا بھائی. اور بزرگوں کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اور دیکھیں رب کائنات اپنے محبوب کو کیا فرما رہا ہے, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, ڈرانے کا کہا جا رہا ہے. اور یا ایھا المدثر قم فانذر, اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ, ڈر سناؤ. گھر والوں کو اور اپنے آپ کو اور گھر والوں کی جب بات ذکر کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تو وہاں بھی بات تو یہی ہو رہی ہے کہ اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جی, تو آگ کا ڈر ہوگا تو بچنے کی طرف ذہن جائے گا نا. موضوعات تو یہ ہیں واقعی تفصیلی ہیں. ضمناً ایک بات آئی تھی قرآن پاک میں وہ آیات مبارکہ جن میں تقوی کا بیان کیا گیا ہے. تقوی کا ایک معنی اللہ سے ڈرنا بھی ہے. تو یہ تقریباً 250 مقامات ہیں قرآن 200 مقامات. اللہ اکبر. اور یہ ان مقامات کے علاوہ ہیں جن مقامات پر ویسے ڈرنے کی بات یا ڈرانے کی بات قرآن نے ذکر فرمائی. اور وہ موضوع جو چل رہا تھا کہ ہمارے طلبہ کرام بھی ہیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں, دعوت اسلامی کے مبلغین بھی ہیں,
اس وقت کئی ناظرات بھی سن رہی ہوں گی جی اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حلقہ احباب دی ہے، یہ کس انداز میں نیکی کی دعوت کو لے کر آگے بڑھے. دیکھیں امیر علیہ سنت کی جو کتابیں ہیں نا وہ بہت زبردست معاون ہیں. ایک تو یہ کہ آپ خود کیسے نیک بنیں، دوسرا کسی کو کیسے نیک بنائیں. نیکی کی دعوت کتاب فیضان نماز ہے، گفتگو کے آداب، غیبت کی تباہ کاریاں، فیضان سنت، یہ اور اس طرح امیر علیہ سنت کی کتب و رسائل. امیر علیہ سنت نے بہت آسان انداز اپنایا ہے. اچھا اس میں نیکی کی دعوت کے اندر تو نیکی کی دعوت کے رہنما اصول بھی بیان کیے ہیں، جو آپ نے شروع میں واقعہ مصطفیٰ بیان کیا. نیکی کی دعوت کے اہم اصول تو یہ کتاب بھی مکتبۃ المدینہ کی ہے نا. جی زبردست، بہت زبردست کتاب ہے. اور ماشاءاللہ اب تو تخصص فی الدعوہ کا سلسلہ بھی دعوت اسلامی کی شروع ہو چکا ہے. باالمدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز انٹرنیشنل مبلغ کورس بھی اس کو کہتے ہیں بعد عاشقان رسول. ہے، بالکل ہے. سر یہ جو ہمارے جیسے ناظرین کے لیے بات ہو رہی ہے کہ نیکی کی دعوت کیسے دیں، تو جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کورس ہوتا ہے یا مدنی کورسز کے تحت بھی کچھ اس طرح کے کورسز کروائے جاتے ہیں، مدنی تربیتی کورس ہوتا ہے، تو اس میں بھی نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے اور پریکٹیکل بھی کروایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہمیں فائدہ دیں گے نیکی کی دعوت دینے کا طریقہ تو یہ سیکھنے میں. کورسز جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ کورسز بھی ہیں، 12 دینی کام بھی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو مشورہ عرض کروں گا خاص طور پہ اپنے جامعات المدینہ کے طلباء کو، انفرادی کوشش. یہ اگرچہ اس 12 کی گنتی میں نہیں آئے گی، لیکن انفرادی کوشش ایک ایسا کام ہے کہ مبلغ ہر جگہ پہ مبلغ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے تو اسے جا کر ارشاد فرماتے ہیں اسلم، اسلام قبول کر لو. نہیں گئے عیادت کرنے کے لیے ہیں لیکن اس کو کلمہ پڑھا کے واپس آ رہے ہیں. ایسے ہی کئی ایک مواقع اس طرح کے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف فرما ہوئے، اوقاز کی بستی میں جا کر دیکھیں تو ذیقات کے مہینے میں ہمارے آقا وہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے. تو مقصد اسلام کی دعوت اور نیکی کی دعوت ہی ہے. مکہ مکرمہ میں ہے تو وہاں اسلام کی دعوت جاری ہے. مکہ سے مدینہ ہجرت ہے تو اس سفر کو اگر دیکھیں سبحان اللہ، تو مکہ شریف سے مدینہ شریف پہنچتے پہنچتے کتنے مسلمان ہو گئے. تو مدینہ طیبہ کو دیکھیں، سبحان اللہ، جہاں بھی بہت جلوہ پیارا فرما موضوع. ہوئے تو اسلام کی دعوت کا سلسلہ ہے. زندہ باد. یہ سمجھیں کہ مبلغ کو ہر جگہ مبلغ ہونا چاہیے. عیادت کے لیے جائیں، تعزیت کے نیکی لیے کی جائیں، دعوت، جنازے نیکی کے کی لیے دعوت. جائیں، نکاح ولیمے میں شرکت کے لیے جائیں، اچھا اس میں استاد سفر صاحب، کر رہے ہوں جہاں بھی بیٹھے ہیں. اگر ہم قافلوں کے مسافر بنے نا تو یہ نیکی کی دعوت کا جذبہ بھی ملے گا، کڑن بھی ملے گی اور طریقہ بھی ملے گا، اور تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل بھی ملے گا. مبلغ کو ہر جگہ مبلغ ہونا چاہیے. اچھا بعض پتہ کیا کہتے ہیں، کہو بھائی میں کوئی امام تھوڑی ہوں، میں کون سا مولانا ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کیوں نیکی کی دعوت دوں. اچھا بھائی تو اپنے بیٹے کو یہ کہے گا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، نیکی کی دعوت دے تو رہے تو، اور کہنا بھی بخاری پڑے گا. جی نہیں کہیں گے تو پھر صرف نماز کی دعوت نیکی کی دعوت نہیں ہے نا. بچے کو کسی برے کام سے منع کرتا ہے تو یہ بھی تو نیکی کی دعوت ہی ہے. استاد صاحب ایک میں نے مثال دی تو مثالیں تو بہت ساری بن سکتی ہیں. بلغوا عنی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھا، اس فرمان مصطفیٰ نے ہر مسلمان کو مبلغ بنا دیا. مبلغ مینس تبلیغ کرنے والا، تبلیغ کرے. اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تبلیغ کیا تھا، میں ایک جھلک وہ پیش کرنا چاہوں گا. بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر مجھے بدکاری پسند ہے، مجھے چوری پسند ہے، مجھے شراب نوشی پسند ہے، مجھے جھوٹ پسند ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں. میں ساری چیزیں تو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے منع فرما دیجیے تو میں اسلام قبول کر لوں گا. میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت والے نبی، حکمت والے نبی، صلی اللہ، کرم والے نبی، شفقت والے نبی، نرمی والے نبی، یہاں جواب حکیم مانا مسکراہٹ ہوگا والے اس لیے نبی. میں نے عرض کیا. بے شک. تو آپ نے کیا حکمت بھرا جواب دیا، تو جھوٹ کو چھوڑ دے. عرض کی ٹھیک ہے، مسلمان ہو گیا. دربار رسالت سے جانے کے بعد جب اس کا شراب پینے کا ارادہ و خیال آیا، نبی پاک مجھ سے شراب پینے کے بارے میں پوچھیں گے، میں جھوٹ بولوں گا تو نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا ہو جاؤں گا، اگر اقرار کیا تو حد قائم ہو جائے گی، سزا ملے گی. لہذا اس نے شراب چھوڑ دی. بدکاری چوری کا ارادہ کرتے وقت بھی یہ خیال آیا،
وہ ان برائیوں سے بھی باز رہا. جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو. آئے ہائے آئے ہائے، کیا محبت بھرا انداز. میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر کتنا اچھا کام کیا کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھی ہاتھ آ گیا، ساری انفرادی کوششیں آج ہی کر ڈالو، سارا کچھ آج ہی انڈیل دو. ارے بھیا بتدریج، آہستہ آہستہ. استغفر اللہ، ہم اس کو کسی گناہ کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن حکمت عملی. مثال کے طور پر آپ اس کو سنتوں کا مستحبات کا کہہ رہے ہیں، بھائی اس کو پہلے نمازی تو بنا لو. اچھا نمازی بنانے سے پہلے بھی اس سے تعلق بنانا ضروری ہے. کوئی تعلق تو بنے گا نا، پھر تو نماز کی دعوت دیں گے. جیسے میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہماری تربیت فرمائی کہ ریشم کا لباس پہن کے نماز پڑھنے آ رہا ہے. آپ ریشم کے لباس پر تنقید کریں گے، نماز پڑھنا چھوڑ دے گا. تو پہلے اس کو نماز پڑھنے دیں، ٹھیک ہے، پھر اس کو سمجھائیں کہ یہ ٹھیک نہیں ٹھیک نہیں. تو ایک ہی دم سب کچھ نہیں انڈیل دینا، بتدریج، گریجولی. پہلے میں نے اسے محبت ہفتہ پیدا بھر کر اجتماع لیں. کی دعوت دی ہے، وہ فوری تیار ہو گئے. وہ اس کو آسان سمجھتا ہے. وہ فوری تیار ہو گیا، تو ہم اس کو 3 دن کی دعوت تو دیں گے. دیکھیں اس وہ کے لیے تیار ہو گیا، تھوڑا سا اور آگے اس بڑھائیں کو گے. پکا ہو جائے گا. میں کہا نا اجتماع میں انہوں نے مجھے پکڑ لینا قافلے کے لیے، تو پہلے اجتماع میں آ جائے. دیکھیں بعض اوقات وہ بسوں کے اندر نا چیزیں بیچنے والے وہ تھوڑا سب کو دے دیتے ہیں ویسے ہی. اس کے جب وہ ٹیسٹ لگ جاتا پھر آواز لگاتے ہیں کہ ہاں جی اتنے کی ہے اتنے کی یوں ہے. تو پہلے اس کو ٹیسٹ تو لگائیں. سبحان اللہ. مزید چینل کے ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام میں ہم یہ سن رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کس انداز سے تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے، توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، اور اس کے کس طرح ہم نے اصولوں کے متعلق سنا کہ ترغیب بھی ہے، رغبت بھی دلائی جا رہی ہے، ڈرایا بھی جا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے، نرمی، شفقت، محبت، موقع محل کا لحاظ رکھ کے نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یاد رہے کہ علماء نے اس بات کو ذکر کیا کہ بعض اوقات امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا، یہ اگر اس کے اصولوں کا لحاظ نہ کیا جائے تو خود یہ نیکی کی دعوت برائی بن جاتی ہے. کہ اگر اس نے نیکی کی دعوت میں غلط انداز اختیار کیا، الٹا وہ دین سے دور ہو جائے گا، تو خود یہ نیکی کی دعوت نہیں رہے گی بلکہ گناہ کا کام ہو جائے گا. تو اس لیے جب بھی نیکی کی دعوت دیں تو اس کے اصول و ضوابط کو ضرور سیکھ لیا جائے. اللہ کریم ہمیں علم انبیاء کے صدقے میں یہ علم بھی نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے سوال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان اتاری، جامعۃ المدینہ سیکنڈ ایئر کا طالب علم ہوں. میرا حاجی صاحب سے سوال یہ ہے کہ حاجی صاحب آپ نے کن کن بزرگوں کے مزارات پر حاضری دی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. وإیاکم. ماشاء اللہ عثمان بھائی نے ہمارے ساتھ فیضان مدینہ فیصل آباد میں 1 ماہ کا اعتکاف کیا تھا، اور عید پر 5 دن کا فیضان نماز کورس بھی کیا تھا. اللہ ان کو استقامت دے، ترقی دے اور عزت دے. الحمدللہ ایک ایسے مزار پر میں نے حاضری دی ہے جہاں پر دن رات میں 1,40,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں نظم کیا: 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے. یعنی جو سب سے بڑے بزرگ ہیں بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے. اور روزہ رسول پر حاضری کے ساتھ ہی یاران نبی صدیق و عمر رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو جاتی ہے. 10,000 سے زائد صحابہ کرام کے مزارات پر مجھے حاضری کا شرف حاصل ہے، جنت البقیع میں جو آرام فرمائے. اس کے علاوہ کتنے صلحاء اور علماء اور تابعین، تبع تابعین، امہات المؤمنین بھی اس میں آرام فرمائے. جنت المعلا کا بھی شرف حاصل ہوا الحمدللہ. احد شریف میں بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا. حنین کے جو شہداء صحابہ تھے الحمدللہ
वहाँ भी हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। साहबी रसूल से मंसूब एक मज़ार है काला बाग, ज़िला मियांवाली, पाकिस्तान में, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, दिल्ली में इनका मज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ भी हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, महबूब इलाही जिनको कहा जाता है, इनकी बारगाह में हाज़िर हुई। माहिम शरीफ, उधर भी हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। आला हज़रत के मज़ार पर हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। आला हज़रत की बारगाह में जब हाज़री होती तो मुफ्ती आज़म हिंद और हामिद रज़ा ख़ान आपके शहज़ादे, दोनों मुफ्ती, आला हज़रत का तो मुफ्तियों का घराना है, इनकी बारगाह में भी हाज़री हो जाती है। हसन रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, करीबी कब्रिस्तान है, वहाँ पर हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। आला हज़रत के वालिद नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मज़ार पर भी हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ। दाता साहब में बेशुमार बार अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िर हुआ हूँ। और मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में इतनी बार हाज़िर हुआ हूँ कि मुझे गिनती याद नहीं है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुझे बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है। गुजरात मेरे बच्चों का ननियाल है, तो वहाँ जब जब जाता हूँ तो मुफ्ती साहब की बारगाह में कमो बेश मेरी हाज़िरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। नूर बख्श तवक्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, सीरत रसूल अरबी, इसके जो मुसन्निफ़ हैं, इनका मज़ार फैसलाबाद में है, तो वहाँ भी हाज़िरी का मुझे शरफ़ हासिल हुआ। पाक पतन बेशुमार बार बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी हुई। कराची में अब्दुल्ला शाह गाज़ी, हज़रत शाह यकीक रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, दारुल उलूम अमजदिया में आपका मज़ार पाक है। अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहार शरीयत के जो मुसन्निफ़ हैं, उनके शहज़ादे, उनके मज़ार पर भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ है। बांग्लादेश में यमनी बुज़ुर्ग हैं शाह अमानत ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, बांग्लादेश का तो अंदाज़ ही निराला है, बुज़ुर्गों की अक़ीदत वाला। हर एयरपोर्ट का नाम बुज़ुर्गों के नाम पर है, हर एयरपोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कसीर मज़ारात पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ, और ये मेरे मुर्शिद का फैज़ान है, इनकी तरबियत है। और अमीर सुन्नत, अब तो सिक्योरिटी, अभी साहब का नाम जिक्र नहीं किया जी, इस अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अलावा जिक्र हो भी नहीं सकेगा जी, बहुत तवील है ज़ाहिर है। और अमीर सुन्नत की तरबियत है। अमीर सुन्नत जब कहीं तशरीफ़ ले जाते तो सबसे बड़े जो आलिम उनके पास भी हाज़िर होते और मज़ार पर भी हाज़िरी दिया करते। जैसे फैसलाबाद में आपका आना होता तो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बारगाह में सबसे पहले आपकी हाज़िरी होती थी, जो आखिरी टाइम जो मुझे याद आ रहा है। अल्लाह हमें बुज़ुर्गों से मोहब्बत अक़ीदत नसीब फरमाए। आमीन। आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक आयत एक अकीदा। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। आशिकान रसूल, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने कुरान पाक में फरमाया, व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना। महबूब के सहाबा का तज़किरा हो रहा है, अल्लाह ने इन सब से हुस्ना का वादा किया। हुस्ना अच्छी चीज़ को कहते हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अच्छी चीज़ यानी हुस्ना से यहाँ मुराद है जन्नत। महबूब के जितने भी सहाबा हैं, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने सब से जन्नत का वादा किया। यहाँ किसी किस्म की कोई कैद ज़िक्र नहीं की गई कि इस दौर में ईमान लाने वाले, इसके बाद ईमान लाने वाले, बाद में लाने वाले, पहले लाने वाले, इतनी देर तक जो मर्तबा सहाबियत पर फायज़ रहे हों, जिनको थोड़ी सोबत मिली हो, जिनको ज़्यादा सोबत मिली हो, किसी किस्म की कोई कैद ज़िक्र नहीं फरमाई गई। महबूब के जितने भी सहाबा हैं, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा किया। एक अकीदा हमारे सामने आ गया, एक बात हमारे सामने आ गई, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। यहाँ एक बात आपकी खिदमत में मज़ीद भी अर्ज़ करता चलूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किताब पढ़ने वाला किताब में कुछ पढ़ रहा होता है, लिखने वाला पता नहीं कौन है, कहाँ का है, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, उसके ज़हन में जो आया उसने लिख दिया, उसने जहाँ जो पढ़ा उसको आगे बढ़ा दिया। अगर किसी भी किताब में किसी भी जगह किसी भी सहाबी के बारे में कोई कमज़ोर बात पढ़ने सुनने में आए तो याद रखिए तारीख़ गलत होगी, ये बयान करने वाला झूठा होगा। महबूब का सहाबी झूठा नहीं हो सकता, महबूब का सहाबी फासिक नहीं हो सकता,
محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں سارے کے سارے عادل ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں مرتبے عطا فرمائے ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، تو کیوں نہ پھر مل کر یہ نعرہ بلند کریں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیصل رضا اتاری ہے. میں درس نظامی 6th ایئر کا طالب علم ہوں. میرا سوال عرض ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گھریلو اور مالی پریشانیوں کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے کرنا چاہیے اس طرح کے معاملات کا مقابلہ. اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر توکل کرتے ہوئے کرنا چاہیے. اپنے معاملات رب کی طرف سپرد کر کے کرنا چاہیے. اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کر کے کرنا چاہیے. ماں باپ سے دعائیں لے کر کرنا چاہیے. اور ان اکابرین کے حالات زندگی پڑھیں جنہوں نے فقر و فاقہ کیا مگر تعلیم دین کو حاصل کیا اور پھر اللہ نے ان کو بہت عزت عطا فرمائی. حدیثیں سب سے زیادہ کس نے روایت کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. فاقوں کے سبب گرتے تھے، اپنے جگر کو زمین کے ساتھ لگا دیتے تھے، پیٹ پر پتھر باندھتے تھے، مگر آپ علم دین کے لیے مصروف رہے. اللہ نے اتنی عزت دی کہ جو علم کا تھوڑا سا بھی شغف رکھتا ہے آپ کا نام جانتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. اصحاب صفہ کو آپ پڑھیں کہ رب کائنات نے ان کی تعریف کی اور لوگوں کو کہا کہ ان پر مال خرچ کرو، اور اتنے خوددار ہیں کہ کسی سے کچھ مانگتے نہیں ہیں اور نہ مانگنے کی بنا پر لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں. تو اللہ پاک نے راغب کیا کہ دو ان کو. اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھلانے پلانے کا انتظام خود رب کائنات کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اصحاب صفہ کی سیرت پڑھیں اور کتنے ہمارے اکابر ہیں فقر و فاقہ کے ساتھ. حضرت جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے قریب کے بزرگ ہیں، انوار الحدیث کتاب جنہوں نے لکھی. مگر دور طالب علمی میں آپ مزدوری کر کے گھر کا نظام بھی چلاتے تھے اور علم دین بھی حاصل کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کوئی بیمار ہو گئے تھے یا ہاتھ پاؤں میں کوئی تکلیف تھی. میں حیران رہ گیا پڑھ کر استاد صاحب کہ ہاتھ اور پاؤں سے چل کر مدرسے میں جاتے تھے. ایک پاؤں میں تکلیف تھی، پاؤں کے بل چل نہیں سکتے تھے، تو ایک پاؤں اور ہاتھ کے ذریعے چل کے گئے. ٹھیک ہے، نہیں اس طرح چل کر بھی پہنچتے تھے. تو انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں اور علم دین حاصل کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس میں بھی ایک سرور ہے. کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. تو ہمت کریں تو کیا نہیں ہو سکتا. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک طالب علم آئے کہ میں آپ سے علم دین سیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہوتا، دن رات مصروفیت ہوتی ہے. تو پھر غور کیا، اچھا تہجد پڑھنے کے بعد فجر کی جماعت قائم ہونے سے پہلے کچھ وقت ہے، اس وقت آپ آ جایا کریں. تو وہ طالب علم بہت دور دراز کا سفر کر کے راستے کے اندر دریا آتا تھا، اس کو عبور کر کے آپ کے پاس اس وقت پہنچتے تھے. ایک مرتبہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ شدید برف باری ہو رہی ہے، ملک شام کی طرف برف باری ہوتی. تو سوچا کہ آج تو نہیں آیا ہوگا، لیکن جیسے ہی تہجد کی نماز پڑھ کر آپ نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ طالب علم موجود ہے اور پوری برف اس برف نے اس کو ڈھانک رکھا ہے. سر پر اس کے برف ہے، کندھوں پر اس کے برف ہے. اللہ اکبر. اس طرح تکلیفوں اور آزمائشوں کے ساتھ ہمارے اکابرین نے علم دین سیکھا اور پھر وہ قدردان بھی بنے اور اپنے وقت کے امام بنے. بڑی بڑی کتابیں انہی کی پڑھائی جا رہی ہیں.
इन्हीं के नाम के साथ लोग अकीदत के साथ दुआ देते हुए कहते हैं रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इनका नाम अकीदत से लेते, इनके वसीले से दुआएं करते हैं रब की बारगाह में। तो तकलीफ़ आती है, चली जाती है, और उसकी बरकत, उसका फ़ायदा बाकी रहता है। इंसान तकलीफ़ की वजह से नेकी छोड़ता है, खैर का काम छोड़ता है, तकलीफ़ तो चली जाएगी और जो उसका फ़ायदा है वो बाकी रहेगा। इन्ना मअल उसरी युसरा, पहले तकलीफ़ है उसके बाद राहत आती है। जो तलब इल्म की तकलीफ़ पर सब्र नहीं कर सकता तो क्या जहालत पर सब्र करेगा? ये सब्र करेगा, अल्लाह ताला फिर उसको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाएगा। हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो गुज़र बसर था वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की शफ़क़त व खैर खाई पर था, मगर साथ में गैबी ख़बर भी बताई ना इमाम आज़म ने कि मैं तुम्हें बादाम का हलवा खाता देख रहा हूँ। और वो वक्त आया, खलीफा हारून रशीद ने आपको मदऊ किया और सामने रखा तो आप हंसने लगे। तो हज़रत कहा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ बताऊँ, मेरे उस्ताद ने इसकी बिशारत दी थी पहले से कि एक दिन वो आएगा। तो शुरू में तकलीफ़ आती है, बेटा हिम्मत रखनी है। अल्लाह ताला आपको और जितने भी मेरे तलबाए किराम हैं इनको आलिम बनाए, मुफ्ती बनाए, दीन इस्लाम का बहुत बड़ा खादिम बनाए। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत प्यारे अंदाज से निगरान पाकिस्तान ने हमें समझाया कि किस तरह हमने दीन की राह पर हमने सब्र करना है। राह इल्म में अगर कोई मुश्किल है, मशक्क़त है तो उसको फ़ेस करना है, मुकाबला करना है, और फिर बिलाखिर ये वक्त तो गुज़र जाएगा और मशक्क़त भी जाती रहेगी, मगर इल्म इंशाअल्लाह बाकी रहेगा, नेकी बाकी रहेगी। ये बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है एक हदीस एक सबक। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक हदीस एक सबक। आज की जो हदीस पाक है इसमें इंशाअल्लाहुल करीम मोमिनीन के बाहम ताल्लुक़ को बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मुअमिनु लिल मुअमिनी कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा सुम्मा शब्बका बैन असाबिही। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की तरह है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करके इशारा फरमाया। तो मोमिनों के दीनी काम हो, दुनियावी काम हो, ये बाहम मिलजुल कर होते हैं। जैसे मकान की एक दीवार एक दूसरे के साथ मिलकर ही मजबूत होती है, मकान उसी सूरत में मुकम्मल होता है जब सब दीवारें मिल जाती हैं। इसी तरह मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों से इशारा करके फ़रमाया कि मुसलमान एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए हैं कि ये बेताल्लुक़ नहीं हो सकते। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हकीकी मानों में वही स्ट्रॉन्ग है जो दूसरे किसी कमज़ोर को सहारा देकर उसे भी मजबूत कर दे, उसे भी स्ट्रॉन्ग कर दे। और हदीस पाक से पता चला कि मोमिन अपने भाई की मुआवनत से ही मजबूत और ताकतवर होता है, जैसे इमारत के बाज़ हिस्से दूसरे हिस्सों को मजबूत बनाते हैं। तो इस हदीस पाक की रोशनी में हमें ये सीखने को मिला कि हमें अपने मुसलमान भाइयों को सहारा देना चाहिए, उनको हौसला देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी मुआवनत करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए, उनकी खैर खाही करनी चाहिए। हमारा एक दूसरे के साथ जो बाहमी ताल्लुक़ है, हमारे आपसी ताल्लुकात हैं, इनकी मजबूती में ही मुसलमानों की मजबूती है। अल्लाह पाक मुसलमानों को एक और नेक बनाए। मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं हों इनकी मोहब्बत सलामत रहें, इनका एक दूसरे के साथ खैर खाही वाला अंदाज़ सलामत रहे। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। अब वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का जिसका नाम है सरपरस्तों के तासुरात। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इसरार कादरी है और ये मेरे बेटे मोहम्मद अरमान कादरी हैं।
हम यहाँ निक्याल के रिहायशी हैं। ये 2 साल से हम इनको जामियातुल मदीना में दाखिल करवाया हुआ है। इनके यहाँ पर दाखिल करवाने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पर मदनी माहौल बना हुआ है, नमाज़ों का सिलसिला जारी है। इनके मदनी माहौल की वजह से मेरे दूसरे बच्चों ने भी जामियातुल मदीना में दाखिल होने की नीयत की है। शुक्रिया दावत इस्लामी। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा। आज का सवाल भी नोट कर लीजिए, बल्लिगु अन्नी वलो आया। इस हदीस पाक के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि अलैह ने क्या फरमाया, ये प्रोग्राम में बयान हुआ है, ये जवाब देना है। इंशाअल्लाह दुरुस्त जवाब देने वालों में कुरान नाज़री के ज़रिए जिनका नाम आएगा उन्हें तोहफ़े में मकतबतुल मदीना की किताब पेश की जाएगी। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, नेकी की दावत के इल्म के ताल्लुक़ से सुना, इसकी किताब भी बताई गई और किस तरह हमने नेकी की दावत देनी है इसका तरीक़ाकार भी बयान किया गया। दावत इस्लामी क्या कर रही है इसका भी कुछ ज़िक्र हुआ। अल्लाह करीम हमें नेकी की दावत देने वाला, बुराई से रोकने वाला, बुराई से बचने वाला बनाए। आमीन बिजाही ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उलमा वारिसे इल्मे अंबिया, रोशन रखते हैं इल्म की शमा।